گناہ اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا گناہ کر کے توبہ نہ کرنا، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو بندے کے اندر جو اس کی خلقت اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو اسی خلقت میں یہ گنجائش تو تھی کہ اس سے خطا ہو سکتی ہے، یہ امید اللہ بھی نہیں رکھتا ہم سے، وہ ہمارا خالق ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خطا گناہ سرزد ہو تو فوری رجوع کرو میری طرف اور اس گناہ پر شرمندگی اختیار کرو، نادم ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ توبہ نہیں کرتے حقیقت میں وہی بڑے ظالم ہیں۔ جب لفظ ظالم کہا تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے، گناہ کر بیٹھتے ہیں اور تائب نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، فرمایا وہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ آدم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو مغفرت اور رحمت ہم پہ نہ فرمائے۔ اب یہ جو کلمات ہیں اگلے، یہ کلمات توبہ ہیں، استغفار اور توبہ جمع ہو رہی ہے۔ آیت کریمہ کے شروع میں کلمہ ربنا ظلمنا انفسنا، لفظ ظلم استعمال ہوا تھا، درمیان میں جو استغفار اور توبہ کی باتیں آ گئیں فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، یہ استغفار تھا، اگر تو نے بخشش و رحمت نہ فرمائی تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ اس کا مطلب خاسرین کا مطلب ہے ظالمین۔ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے پس وہی حقیقت میں ظالم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گناہ سے بھی زیادہ اہم گناہ سے بھی زیادہ اہم نافرمانی اور گناہ سے بھی زیادہ بڑی معصیت اللہ رب العزت نے توبہ نہ کرنے کو قرار دیا۔ گناہ کرنا تو گناہ تھا ہی، مگر گناہ کر کے اللہ سے معافی اور بخشش نہ مانگنا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا اور اس کی طاعت کی طرف رجوع نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، یہ گناہ سے بدتر گناہ ہے۔ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جس کو توفیق نہ ہو وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اسے گناہ گاری کا احساس ہی نہیں ہوتا، اسے اپنی تباہ کاری کا شعور ہی نہیں ہوتا، اسے ندامت ہی نہیں ہوتی، پچھتاوا ہی نہیں ہوتا۔